عمرہ کرنے کا طریقہ ایک مکمل رہنمائی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور ذکو جیسے فرائض کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اگرچہ عمرہ فرض نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت بے حد پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے عمرہ نہ صرف روح کو پاک کرتا ہے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ نیت اور تیاری۔ عمرہ کی شروعات دل کی نیت سے ہوتی ہے۔ ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہے، اس لیے انسان کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمرہ کر رہا ہے۔ سفر سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی پر قرض ہے تو وہ ادا کرے، والدین اور گھر والوں سے اجازت اور دعائیں لے، سفر کے خرچ کے لیے حلال کمائی کا انتظام کرے، سفر سے پہلے غسل کر لے، ناخن کاٹ لے اور جسم کو صاف ستھرا کرے۔ یہ تیاری اس بات کی علامت ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے خود کو پاکیزہ کر رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ احرام باندھنا۔ عمرہ کے لیے ایک خاص لباس ہوتا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ دو سفید کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تہبند اور ایک چادر۔ عورتوں کے لیے عام لباس ہے لیکن وہ سادہ اور پردے والا ہونا چاہیے۔ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ احرام باندھنے کے بعد انسان پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، جیسے خوشبو استعمال نہ کرنا، بال ناخن نہ کاٹنا اور شکار نہ کرنا۔ یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ انسان دنیاوی چیزوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ تلبی پڑھنا۔ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے والا یہ الفاظ دہراتا ہے، لبیک آ اللہ، میں حاضر ہوں۔ یہ جملہ بار بار پڑھنے سے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان واقعی اللہ کے دربار میں حاضر ہے اور اس کی بندگی کے لیے چل رہا ہے۔ چوتھا مرحلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا۔ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ پانچواں مرحلہ طواف کرنا۔ عمرہ کا پہلا رکن طواف ہے۔ طواف کا مطلب ہے کعبہ شریف کے گرد گھومنا۔ یہ 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ طواف کی شروعات حجر اسود سے کی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو اسے چوم لیا جاتا ہے، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ طواف کے دوران دل ہی دل میں دعائیں مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے بلکہ انسان اپنی مرضی کے مطابق دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ سکتا ہے۔ ہر چکر کے دوران اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور دل کو اللہ کی طرف جھکانا چاہیے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد طواف ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا مرحلہ 2 رکعت نماز۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب مسجد الحرام کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت دی۔ 7واں مرحلہ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا۔ سعی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چلتا ہے۔ اس عمل کو سعی کہتے ہیں۔ یہ عمل دراصل حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی۔ سعی کی شروعات صفا سے ہوتی ہے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ ہر چکر کے دوران دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے۔ یہ عمل انسان کو قربانی، صبر اور توکل کی یاد دلاتا ہے۔ 8واں مرحلہ بال کٹوانا منڈوانا۔ سعی مکمل ہونے کے بعد آخری عمل سر کے بال کٹوانا منڈوانا ہے۔ مردوں کے لیے پورا سر منڈوانا افضل ہے، خواتین کے لیے بال کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ لینا کافی ہے۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات اور غرور کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد کی کیفیت۔ جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے تو دل میں ایک سکون اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے تمام گناہ دھل گئے ہوں۔ عمرہ کرنے والا جب واپس اپنے کمرے ہوٹل آتا ہے تو اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ دوبارہ موقع دے تاکہ وہ پھر اپنے گھر آ سکے۔ عمرہ کے فضائل۔ 1 یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 2 یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ 3 یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 4
یہ دل کو سکون اور ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ 5 یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔